خوش آمدید. میزان کا دسترخوان ہے اور یہاں علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. اب رضا داؤدنی صاحب ایک اور آپ لوگ جو بہت سارے سوالات بھیجتے رہتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں وقتاً فوقتاً ان کو شامل کر سکیں. ایک یہ جو موضوع ہے غرور، تکبر، احساس برتری کا، ہم چونکہ قصے کہانیوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں شخص بہت مغرور تھا تو وہ اکڑ کے چلتا تھا، قارون بہت مغرور تھا تو وہ اتنا وہ تھا کہ جناب وہ اپنے قبیلے کے لوگوں سے زیادہ لمبا لباس پہنتا تھا اسے ظاہر کرنے کے لیے. تو ایک تاثر یہ آتا ہے کہ غرور کسی ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جہاں بندہ یا اکڑ کے چل رہا ہو، یا کسی کی تحقیر کر رہا ہو، یا کسی کو گالی دے رہا ہو، یا یہ تو ایک صرف فیلنگ ہے، ایک فیل کرنا کہ یار یہ مجھ سے کمتر ہے اور میں اس سے بڑا ہوں. یہ بھی آ جائے گا غرور کی کیٹیگری میں اور وہ ساری باتیں اس پہ اپلائی ہوں گی، کیونکہ تاثر ہونے والا ہے کہ غرور بس وہی جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں مغرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غرور ظاہر اخلاقی کجی ہے نا، یعنی اخلاقی ایک نقص ہے، اور اس کے بعد اس کا ریفلیکشن بعض ایکشنز کے ذریعے سے ہوتا ہے. صحیح ہے. یعنی اس کا اظہار ہوتا ہے انسان کے بعض اعمال کے ذریعے سے. جیسے اگر آپ اجازت دیں تھوڑی میں وسعت دوں کہ لالچ ایک اخلاقی نقص ہے، مگر اس کے بعد اس کا مختلف ریفلیکشنز کے ذریعے سے، ایکشنز کے ذریعے ریفلیکشن ہوتا ہے. مثلا ایک انسان ہے، وہ کم تولتا ہے یا زیادہ پیسہ حرام کا کمانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے پیچھے طمع اور لالچ، یہ تمام اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہیں. کئی مرتبہ انسان اپنی ان اخلاقی کمزوریوں کا اس حد تک اظہار کر دیتا ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اس کو قتل کرنے سے بھی نہیں چوکتا. مثلا اگر آپ 19 رمضان کے حوالے سے اگر مجھے اجازت دیں تو خود مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے جو ضربت کی شب ہے نا، تو یہ ایام ازا تو ہمارے حساب سے شروع ہو چکے، اور میں تعزیت بھی پیش کرنا چاہوں گا. تو ہوتا یہی تھا کہ اگر آپ دیکھیں عبد الرحمن ابن ملجم کہ جس نے باقاعدہ مولا کے اوپر وار کیا ہے، تو پیچھے اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو انوالو ہو کر اس ایکشن تک اس کو لے کر آ رہی ہیں. جس کے اندر ایک خاتون قطامہ، اس کا لالچ دینا، نکاح کی طرف راغب کرنا، اور یہ کہنا کہ میرا تو مہر یہ ہے کہ علی کا سر کاٹ کے لے آؤ. اسی طریقے سے خود اس کا خارجی ہونا، دشمن اہل بیت ہونا، خوارج میں سے ہونا. تو یہ تمام تر چیزیں مل کر جب کمبائن ہوتی ہیں تو پھر اس کے نتائج اور اثرات اس دہشت گردی کی صورت میں بھی نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھنے والا نمازی ہے، اس کے اوپر بھی اگر وہ حملہ کر دے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی اگر آپ روٹس آف ٹریس کریں گے تو آپ کو کوفہ کی مسجد کے اندر نظر آئے گا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پوچھا تھا کہ علی تیرے صبر کا کیا عالم ہوگا جب ماہ رمضان ہی کوئی ہوگا کہ جس کی ایک شب ایسی آئے گی کہ جس کی فجر میں نماز کا عالم ہوگا اور تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے خضاب کیا جائے گا. تو مولا نے سوال یہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے تو صرف اتنا بتا دیجئے کہ یہ جب بھی ہوگا ذالک فی سلامت من دینی، میرے دین کی سلامتی کے ساتھ ہوگا یا نہیں؟ تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ کیا شک ہے علی، یقیناً یہ دین کی سلامتی کے ساتھ ہوگا. تو مولا نے فرمایا اذن لیس من مواقع الصبر، اے اللہ کے رسول پھر یہ صبر کا موقع تو نہ ہوا، یہ تو پھر شکر کا موقع ہوا. کہ اگر دین سلامت ہے تو پھر اس کے بعد جان بھی اگر چلی جائے خدا کی راہ میں تو شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اسی حوالے سے ذرا فرمائے گا، یہ احساس برتری، یہ لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، پھر اس کا مختلف طریقے سے اظہار ہونا، یہ معاشرے میں کیا کس طرح کی برائیاں پیدا کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل علامہ صاحب نے جو بات فرمائی ہے اس کو آگے بڑھاتا ہوں کہ غرور اصل میں تو ایک احساس کا نام ہے. صحیح ہے. اور وہ داخلی چیز ہے، مگر اس کا خارج میں اظہار مختلف انداز سے ہوتا ہے. مثلا جس کو یہ احساس ہونا کہ میں بڑا ہوں، صحیح ہے، تو پھر وہ اگر کسی سے ملاقات کرے گا تو وہ چاہے گا سلام وہ کرے میں نہ کروں. ایسا شخص اگر کسی محفل میں جائے گا تو وہ چاہے گا مجھے سب سے اعلیٰ اور بہتر نشست ملنی چاہیے. اچھا کی بات کر رہا ہوں، یہ اپنے روانی میں کئی بات ہے، واقعی میں نے واقعی ایکسپیرینس کیا ہوا کہ اگر کہیں میں موٹر ہوں کسی کو سلام کروں تو بیٹے بیٹے خود آئے گا، خود آئے گا، سلام نہیں کرنا، خود آئے گا. مطلب یہ واقعی سوچتے ہیں لوگ اس طریقے سے کہ وہ سلام کرے گا تم نے نہیں کرنا، یہ ہوتا ہے سر. جی ہاں بالکل، حدیث میں آیا ہے سلام میں جو پہل کرتا ہے اس کی جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے کبر ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھی بندہ جو ہے وہ سلام کرنے میں پہل کرے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ظاہر کرے کہ میں بندہ ہوں، میں عاجز ہوں. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ الکبر و ردائی، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی فرماتا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے. تو بڑا تو اللہ ہے. 5 وقت کی اذانوں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. یہ بار بار ہمیں احساس دلایا جاتا ہے، بار بار متوجہ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم کہیں بھی جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کہیں جائیں تو لوگ ہمارا استقبال کریں. یہ وہی احساس برتری ہے کہ فلاں نے میرا استقبال نہیں کیا، وہ اٹھ کے نہیں آیا میرے لیے. تو یہ ساری شکایتیں کیوں ہوتی ہیں؟ اندر میں احساس برتری ہوتا ہے. شیطان نے کیوں کیا؟
शैतान ने कहा कि मैं आदम को क्यों सजदा करूं, हुक्म अल्लाह का था, मगर उसके अंदर एक एहसास बरतरी था जिसका उसने बाद में इजहार किया कि अना खैरुम मिन्हु, कि मैं उससे अफजल हूं। तो ये जो एहसास बरतरी है इंसान को तबाह कर देता है, तबाह कर देता है। ना उसके दोस्त बचते हैं, ना उसका कारोबार बचता है, ना उसके जो है वो ताल्लुकात कायम रहते हैं। हर चीज़ में उसका एहसास बरतरी, उसकी ईगो उसको ऐसे मकाम पे खड़ा कर देती है जहाँ वो तन्हा रहता है। सही। और मुफ्ती साहब फिर एक इसमें ऐसा स्टेज भी आता है ना एक, कि फिर इंसान खुद अपने ही जुमलों का और अपनी ही ईगो का असीर हो जाता है, तो फिर वो खुद अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना लेता है कि चूँकि उसने अपने लिए इतनी रुकावटें खड़ी कर दी थी कि मैं ये नहीं कहता, चूँकि मैं तो ये हूँ तो मैं इसके पास जाके ये नहीं कहूँगा, अपनी जुमलों का फिर असीर हो जाता है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अच्छा, सबके साथ तकब्बुर कर लिया, अब अकेला हो गया है तो अब अपने साथ कर लो भाई। फिर क्या होता है कि वो नफ्सियाती केस बन जाता है। जी जी, अब अपने साथ क्या करेगा? अच्छा, एक होता है मरीज और एक होता है मुतमर्रिस। उलमा समझते हैं इस बात को। मरीज तो हकीकतन होता है, लेकिन मुतमर्रिस जो होता है वो हकीकत में मरीज नहीं होता, वो मरीज अपने आप को जाहिर करता है। अच्छा जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुतकब्बिर, विक्टिम कार्ड, जी मुतकब्बिर ये अल्लाह ताला की शान है, उसका सिफाती नाम है। ठीक है ना? बंदा अपने आप को बड़ा समझ ही नहीं सकता। मुतकब्बिर कहते उससे हैं कि जो बड़ा ना हो, मखलूक में बड़ा है नहीं, समझता है, अपने आप को बड़ा समझ रहा है। अच्छा हाँ, भूल रहा है। और जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया कि किब्र अल्लाह ताला की चादर है, वो फरमाता है। इससे किसी और ने लिया तो वो तो ऐलान जंग कर रहा है। हदीस पाक में है कि जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तकब्बुर करने वाले रोज़े क़यामत चींटियों की मिसल होंगे और कुचले जाएंगे। अच्छा, मुझे दुनिया में एक मुतकब्बिर ऐसा बता दें, हो सकता है कि उसके डेजिग्नेशन की वजह से, उसके जाहो जलाल की वजह से लोग सामने कुछ न कहें, लेकिन पीठ पीछे क्या उसकी बेइज्जती नहीं हो रही होती? एक मुतकब्बिर ऐसा बता दें कि जिसकी इज्जत लोग करते हों, लेकिन उसके बरक्स जो मुतवाज़ी होता है ना, मन तवादा लिल्लाह फ़क़द रफ़अहुल्लाह, जिसने तकब्बुर किया वो ज़लील और ख़्वार है, और जिसने अल्लाह की रिज़ा की खातिर अपने आप को नीचे किया, ये अल्लाह के नबी का वादा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बुलंदी अता फरमाएगा। अच्छा, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान करीमी देखें कि तकब्बुर से हमें किस तरीके से रोका। कुरान करीम की आयत है ना, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु, सलाम के मुताल्लिक है। अब एक बंदा सवारी पर जा रहा है और एक बंदा पैदल जा रहा है, सही है, तो सुन्नत ये है कि सवारी पर जो है वो सलाम करे। अच्छा, वाह, जी जी जी, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम कहीं से गुजरते तो बच्चे भी होते तो उनको सलाम करते। बताओ जी, सख्त ठंड में बच्चे आते कि या रसूल अल्लाह इस पानी में हाथ डाल दीजिए ताकि बरकत वाला हो जाए। अच्छा। कहते हैं कि वो वक्त ऐसा होता कि बंदा कंबल से निकल ना सकता। मेरे आका अलैहिस्सलाम बतौर तवाज़ो उनकी वो मुराद पूरी फरमाते। वाह, क्या शान है मेरे आका की। वाह, तो आका अलैहिस्सलाम ने हर जगह जो तालीमात इरशाद फरमाई। अब आप देखें ना, सहाबा कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहां के खालिक और मालिक के महबूब हैं, सरदार हैं, लेकिन जब हमारे साथ बैठते कान युसव्वी बिना, ऐसा होता जैसे हमारे साथ ही। क्या कहने, वाह वाह। हाँ, अलहदा कुर्सी, अलहदा शान, ऐसा कुछ भी नहीं, हालांकि उनकी शान सबसे अलग है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तकब्बुर से। हज़रत शेख सादी का एक कौल है, बड़ा ज़बरदस्त है कि आदमी खाक से बना है, खाक सारी नहीं तो आदमी नहीं। वाह वाह वाह, क्या कहना। और फिर आपने जब ये बात बता के तो ये बहस ही ख़त्म कर दी कि सलाम में किसको पहल करनी चाहिए, झुकना किसको कहना है। जब दो जहां जिनके यानी खालिक वजह तख्लीक के कायनात है, जब वो खुद आगे बढ़ के सलाम कर रहे हैं तो फिर बात ही ख़त्म हो गई चैप्टर की। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया तमाम उलमाए कराम का। आप देख रहे थे मीज़ान का दस्तरखान। ब्रेक के बाद अज़ान फ़जर इंशाअल्लाह। रोज़ा रखने की दुआ। वबिसौम गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान, मैं माह रमज़ान के कल के रोज़े की नियत करता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاک اللہ. بہت نوازش جناب محمود الحسن اشرفی صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور یوں شب 19 رمضان المبارک جو کہ شب ضربت حضرت علی بھی ہے، یہی وقت نماز فجر کا ہی تھا، اور یہی تاریخ 19 رمضان کی جب مسجد کوفہ میں حضرت علی کو ضربت لگی تھی. آج ہماری یہ نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور انشاءاللہ بشرط صحت، سلامتی اور زندگی کچھ گھنٹوں بعد ملتے ہیں آپ سب سے انشاءاللہ. آپ سب لوگوں سے دستبستہ گزارش کہ مجھے، سارے ہمارے عملے کو، سب کو اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. صحت کے حوالے سے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ہم آپ کو یاد رکھیں گے اپنی دعاؤں میں. دعا سے اختتام کرتے ہیں. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ اس نشریات سے جڑے تمام لوگوں کے تمام غموں کو دور فرمائیں انشاءاللہ. 2:15 بجے انشاءاللہ.